الہاد و بےدینی کا ہے، اور وہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر۔ ایسا حال، یہ حال ہے ایمان کے جانب، چاروں طرف سے ایمان کو چھیننے اور الہاد بے دینی کفر اور شرک کے سلسلے میں کیسی تحریکیں چل رہی ہیں، کیسی تعلیم کے واسطے سے اور انٹرنیٹ کے واسطے سے، ہر واسطے سے چل رہی ہیں۔ تو اس وقت سب سے زیادہ فکر اپنی نسل کی کرنے کی، خیر خواہوں کے لیے جو ہوش مند ہیں، سب سے زیادہ اگر فکر کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نسلیں اپنی نسلوں کے لیے اطمینان کرنے کے بعد تعبدون بعد میرے بعد کس کی پوجا کریں گے۔ اور بلا شبہ ہے بھی عقل کی بات، اس لیے کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ ایمان مرنے کے بعد کی زندگی ابد الاباد کی زندگی ہے، وہاں کی نفع، وہاں کی نجات کا دار و مدار ایمان اور جو ہے توحید کامل پر ہے۔ توحید کا عقیدہ، اگر عقیدہ صحیح ہو گیا اور آدمی صرف ایک اللہ کو ماننے کا جان گیا، اللہ کی ذات و صفات پر اس کا ایمان آ گیا، اور ایمان اللہ کی ذات و صفات کے ایمان کے جز ہیں، آخرت کا ایمان اور رسالت کا ایمان، سب اس کی شاخیں ہیں۔ تو اگر وہ آ گیا آدمی کو تو پھر ہمیشہ ہمیشہ ابد الاباد کی جہنم سے بچ کے ابد الاباد کی جنت کا جو ہے حقدار ہو جائے گا۔ تو یہ دنیا عارضی ہے۔ ہوش مندی کی بات ہے، عقل مندی کی بات یہ ہے کہ اس دنیا کو جو بالکل خواب کی زندگی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا سرائے کی جو حیثیت ہوتی ہے، اس دنیا کی زندگی کی حیثیت ہماری سرائے کی، بلا شبہ سرائے، بلکہ سرائے میں بھی آدمی کو اطمینان ہوتا ہے۔ سرائے میں ہوٹل میں جاتا ہے تو آدمی وہاں کے مالک سے، مینیجر سے کہتا ہے 3 دن کے لیے کمرہ بک کرنا ہے، یا 2 دن کے لیے، 24 گھنٹے کے لیے۔ تو ایک ذرا سے گونا طبعی طور پر ایک اطمینان ہوتا ہے کہ بھئی 24 گھنٹے تو مجھے یہاں رکنا ہی ہے۔ لیکن اس دنیا کا تو ایک لمحہ، ویٹنگ روم میں بھی آدمی ٹرین کے ویٹنگ روم میں رہتا ہے تو وہاں بھی اسے معلوم ہے کہ 12:45 پر میری ٹرین کا ڈپارچر ٹائم ہے، تو اس سے ایک لمحہ پہلے ٹرین نہیں جائے گی، اتنا ہے 45 یا 47 منٹ جتنے میرے پاس ہیں، تو یہ اطمینان کے ہیں۔ لیکن اس دنیا کا تو ایک لمحہ کا اطمینان نہیں ہے۔ جو آدمی یہاں کتنا ناپائیدار ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہمارے ساتھ رہتے تھے پچھلے سال رمضان میں، اب وہ نہیں ہیں یہاں پر۔ کتنے لوگ ان گھروں میں جن میں ہم رہتے ہیں، ان میں کچھ لوگ اور رہتے تھے، اب وہ کچھ لوگ بستر لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے بیڈ اور یہ کمرہ خالی کر کے جائیں تو ہم انتظار کریں۔ جیسے بعض دفعہ اس میں جو ہے ہوٹل میں اور سرائے میں مالک کہہ دیتا ہے بھائی 2 بجے مسافر جانے والے ہیں، تو آدمی سامان باہر رکھ کے کھڑا رہتا ہے۔ اس طرح کتنے لوگ ہماری انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسا حال ہے یقیناً۔ وہاں مراد آباد میں مولانا مفتی عفان صاحب ایک مرتبہ شاید فرما رہے تھے کہ ظہر کی نماز میں اعلان ہوا ایک صاحب نے کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور عصر میں نماز جنازہ ہوگی، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہوں۔ عصر کی نماز ہوئی تو 2 جنازے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ دوسرا جنازہ کس کا ہوا؟ کہ جس نے اعلان کیا اس کا جنازہ ہے، اس جاتے ہی انتقال ہو گیا، سوچا ساتھ کے ساتھ ہی تدفین ہو جائے۔ اور یہ ہم روز دیکھتے ہیں، کتنے لوگ کتنا پلان بناتے ہیں اور کتنا کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ عارضی سر، تو ہوش کی بات یہ ہے کہ عارضی سرائے کے مقابلے میں ہمیشہ کے گھر کی کامیابی کی اپنی بھی فکر کی جائے، اور اپنی جن لوگوں سے محبت ہے ان کو بھی اس کے سلسلے میں حساس بھی کیا جائے، ان کی فکر بھی کی جائے۔ یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے اصل۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ، اور اس وہاں کی کامیابی اور نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے، ایمان و عمل صالح پر ہے، اور صحیح عقیدے پر، توحید پر ہے۔ اس لیے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کی فکر کرتے تھے بس، کہ میرے بچے کیسے فرما بردار بن جائیں، امتم مسلمۃ لک۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو